أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تفسیر آیات الاحکام، اس کی وضاحت اور تشریح علماء اور مفسرین کے مطابق اس کے دو طریقے ہیں جو پچھلے درس میں اشارتاً بیان ہو چکی تھی۔ ایک طریقہ ان آیات کے حل کا وہ ترتیب مصحفی کے لحاظ سے ہے، ترتیب سور کے مطابق آیات کی تفسیر کی جاتی ہے، اور دوسرا طریقہ وہ مرتب علی ابواب الفقہیہ، وہ طریقہ جو ابواب فقہیہ کے طرز و طریقے پر مرتب ہو۔ تو ہماری دروس اس کا طریقہ کار یہ دوسرا ہے کہ ابواب الفقہیہ اس کے ترتیب سے آیات کی تفسیر، شرح اور وضاحت وہ ہوگی باذن اللہ تعالی۔ تو ابواب الفقہیہ میں پہلا باب فقہا کے مطابق وہ باب المیاہ لایا جاتا ہے، تو اس کی کچھ نہ کچھ وضاحت اور تفسیر اس آیت کے ضمن میں جاری تھی کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ کچھ استدلالات اور کچھ وضاحت مفسرین اور فقہا کی وہ بیان کی جا چکی ہے، باقی کچھ وضاحت اس آیت کریمہ کے بارے میں، اور اس کے بعد دوسری آیت جو آیت طہارت اور وضو کے بارے میں ہے، اس کی وضاحت اور وضو کا طریقہ وہ کچھ نہ کچھ بیان ہوگا۔ تو انزلنا من السماء ماء طہورا، اس آیات کی تفسیر میں علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان المیاہ ثلاثۃ اقسام، کہ پانی اس آیات کے مطابق تین قسم کی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی پانی جو دنیا میں موجود ہو وہ تین قسم کی ہوتی ہے، ایک طاہر، دویم اور دوسری طہور، اور تیسری نجس۔ طاہر اور طہور کا فرق وہ بیان کیا جا چکا ہے۔ طاہر وہ پانی ہوتی ہے کہ کل ما غلب علیہ من الطاہرات، کہ وہ پانی جس میں طہارت کا عنصر وہ غالب ہو، تو اس کو ماء مقید بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال فقہا کے نزد فقہ اسلامی میں ماء الورد یا ماء النبیذ، یہ ماء طاہر کی مثالیں ہیں، اور اس کو میں نے کہا کہ ماء مقید کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں جو پانی کا بیان کیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، تو یہ ماء مطلق ہے، لیکن جب یہ پانی ماء الورد، گلاب کا پانی،
ماء النبیذ شربت وغیرہ کا پانی، یہ اشیاء یا دوسرے کیمیکل وغیرہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر ماء مقید کہا جاتا ہے۔ تو یہ بالاتفاق ایسا پانی جو شربت کی شکل میں ہو، جوس کی شکل میں ہو، گلاب کے پانی کی شکل میں ہو، عرق گلاب، تو اس طرح کا پانی یہ مطلقاً طاہر پانی ہے، یعنی خود صاف ہے، لیکن اس میں یہ صفت نہیں ہے کہ یہ دوسری اشیاء کو پاک کر سکے اور اس سے نجاست وہ رفع کر سکے۔ اور طاہر کی ہم نے تفسیر بھی پچھلے درس میں یہ کی تھی کہ طاہر بذات خود تو صاف اور پاک ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ دوسری چیز کو وہ پاک کر سکے۔ تو اس کا حکم طاہر ماء مقید کا حکم یہ ہے کہ یہ ماء مطلق کی طرح رفع الاحداث نہیں کر سکتی، ماء مطلق کی طرح رفع الاحداث نہیں کر سکتی، یہ حدث کو دور نہیں کر سکتی، نجاست کو دور وہ نہیں کر سکتی۔ دوسری قسم ہم نے ماء طہور کی بیان کی کہ وہ پانی جو باقی علی خلقتی ہی، اپنی خلقت اور اصل طہارت پر باقی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہو، اس کی تخلیق کی ہو، اسی خلقت میں وہ باقی ہو تو اس کو ماء طہور کہا جاتا ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ رفع الاحداث، نجاست، گندگی، غلاظت، ناپاکی، اس کو یہ دور کر سکتی ہے۔ اور تیسری قسم کی پانی ہے وہ ماء نجس کہلائے گی، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ما غلب علی ریحہ او طعمہ او لونہ، کہ جس میں طعم، ذائقہ، خوشبو، بدبو اور اس کی لون اور رنگت اس میں تبدیلی آ جائے تو اس کو ماء نجس کہا جائے گا۔ پھر یہ جو ماء طاہر ہے، اس کی مثال ہم نے ماء الورد یا ماء الخل، سرکی کا پانی یا دوسری مشروبات کا پانی، اس کی مثال ہم نے دی ہے۔ تو پھر اس ماء طاہر اس کی ممانعت کہ اس سے کسی دوسری اشیاء کی پاکی آ جائے اور نجاست دور کی جائے، تو اس میں ایک خاص دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ علماء نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ ما ورد فیہ دلیل خاص یمنع من التطہر بہ، کہ ماء طاہر کے لیے ایک خاص دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے تطہر، غلاظت، رفع الاحداث اس سے منع کیا جا سکے۔ تو وہ دلیل کبھی خاص اور قوی ہوگی، دلیل تو خاص ضروری ہے لیکن وہ دلیل کبھی قوی ہوگی اور کبھی ضعیف ہوگی۔ علماء اور فقہاء نے مثال پیش کی ہے، مثال دلیل قوی کی، کہ ماء طاہر ہے، پانی صاف ہے، لیکن اس سے تطہر اور پاکی دوسری اشیاء کی نہیں آ سکتی، اس سے وضو، غسل وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو مثال پیش کیے وہ پانی جو مستعمل ہو ایک بالغ عورت کی استعمال کے بعد طہارت کاملہ کے لیے۔ علماء نے تعبیر لکھا ہے ما خلط به امرأة بالغة للطہارت الکاملہ، کہ جو عورت طہارت کاملہ کے لیے کسی پانی کو استعمال کرے تو یہ ماء مستعمل بن جاتی ہے، یہ ماء طاہر ہے، لیکن اس سے دوسرے انسان کو تطہر کی اجازت وہ نہیں ہے۔ اور مثال ضعیف، کبھی مثال ضعیف مثال ہوگی، دلیل ضعیف ہوگی، اس کی مثال عام ماء مستعمل، جو عام انسان، عام آدمی مذکر وہ استعمال کرے وضو کے لیے، غسل کے لیے، تو اس کو بھی ماء مستعمل کہا جاتا ہے۔ وہ اولاً عورت اور لڑکی اس کے استعمال والے پانی اور یہ آدمی اور انسان مذکر کے استعمال والے پانی، ان دونوں پانیوں میں فرق ہے۔
تو وہ پہلی والی عورت والی مائع مستعمل اس کی دوبارہ استعمال سے وہ منع کیا گیا ہے بعض احادیث میں، لیکن پھر دوسرے علماء اور فقہا اس پر اعتراض کرتے ہیں اور دلیل حدیث میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یغتسل بماء بفضل الماء المیمونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہ کی مستعمل شدہ پانی اس کو استعمال کیا ہے، تو لہٰذا اس دلیل قوی کو بھی وہ ضعیف سمجھتے ہیں۔ تو پھر یہ دونوں مائع مستعمل کے بارے میں یہ دلائل وہ ضعیف بن جاتی ہے۔ کیوں ضعیف بن جاتی ہے؟ کیونکہ مائع مستعمل وہ علماء اور فقہا کے نزد صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ اس کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے مائع مستعمل کو، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ مائع مستعمل اس طریقے سے استعمال نہ کیا گیا ہو کہ وہ نجاست کی حد تک پہنچ جائے، اور نجاست کی حد کیا ہے وہ بیان کی جا چکی ہے، الا ما غلب علی ریحہ و طعمہ او لونہ، کہ اس میں کوئی فرق وہ نہ آیا ہو۔ تو اس وجہ سے اس پر علماء اور فقہاء نے مائع مستعمل کے بارے میں دوسرا فائدہ اور فرع وہ مرتب کیا ہے، اور حدیث استشہاد میں اور دلیل میں پیش کی ہے استدلال میں کہ اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ پانی جب قلتین کی مقدار کو پہنچ جائے تو پھر وہ خباثت اس میں شامل نہیں ہو سکتی، یعنی وہ پھر مائع نجس نہیں ہو سکتی اگر اس میں نجاست شامل ہو جائے۔ تو اس حدیث کا ایک منطوق ہے اور ایک مفہوم مخالف ہے۔ منطوق حدیث کا یہ ہے کہ پانی اذا زاد قلتین اور وقع فیہ النجاسہ لا يسلب طہوریتہ الا اذا غلب على ریحہ او طعمہ او لونہ، کہ پانی اگر قلتین سے زیادہ ہو اور اس میں نجاست وہ شامل ہو جائے تو منطوق حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طہوریت وہ سلب نہیں ہوتی الا مگر تین اوصاف میں اس کا فرق آ جائے۔ اور اس منطوق الحدیث اس کی تائید کے لیے وہی پہلی والی حدیث وہ پیش کرتے ہیں کہ ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، کہ ماء وہ صاف ہے اور اس کی کوئی بھی چیز وہ نجس نہیں کر سکتی۔ تو اس حدیث میں ماء مطلق آئی ہے، یہاں پر قلتین کی قید سے وہ ماء مقید ہو جاتی ہے۔ پھر قلتین میں اختلاف ہے، قلتین کتنی مقدار کو کہتے ہیں؟ تو اس میں کوئی خاص نص وارد نہیں ہوئی، صرف ایک نص آئی ہے کہ حجر کے علاقے کی قلتین، یہ مٹکے یا وہ دوسرے برتن جس میں پانی رکھا جاتا ہے وہ مراد ہے۔ تو یہ منطوق الحدیث ہے۔ مفہوم مخالف اس حدیث کا یہ ہے کہ پانی جب قلتین سے کم ہو تو وہ نجس ہو سکتی ہے نجاست کے شامل ہونے سے۔ پھر اس مفہوم مخالف اس کی تین صورتیں وہ ہو سکتی ہے۔ ایک صورت یہ کہ قلتین سے پانی کم ہو اور ماء میں تغیر آ جائے تو یہ بالاتفاق نجس ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قلتین سے کم ہو اور ماء میں پانی میں تغیر نہ آئے نجاست کے شامل ہونے کے بعد، تو یہ پانی بالاتفاق یہ بھی صاف ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ پانی قلتین سے کم ہو اور اس میں کسی قسم کی نجاست وہ شامل نہ ہوئی ہو، تو یہ بھی بالاتفاق وہ پانی صاف اور طہور ماء طہور وہ حساب ہوگی۔ پھر ایک اور فائدہ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ طہوریت الماء یہ صفت اصلی ہے پانی کی، یعنی
صفت اصلی وانزلنا من السماء ماء طہورا، یہ طہور اس پانی کی صفت اصلی ہے۔ تو جو پانی نجس ہو جائے کسی بھی ان بیان کردہ صورتوں کے بعد، پھر اس نجس پانی کو اگر کسی طریقے سے وہ صاف کیا جائے، استحالہ کے ذریعے، فلٹرائزیشن کے ذریعے، ابالنے کے طریقے سے، یا دوسرے کیمیکل وغیرہ استعمال کرنے کے بعد اگر یہ نجس پانی صاف ہو جائے تو پھر بھی یہ پانی ماء طہور شمار ہوگی۔ تو مقصد پانی اپنی اصل کو وہ رجوع کرے گی۔ اصل اس کا کیا تھا؟ ماء طہورا، یہ نجاست یہ عارضی ہے۔ تو نجاست کے سلب ہونے کے بعد کسی بھی طریقے سے آپ پانی کو صاف کر لے، اس کی فلٹرائزیشن کر لے، تو پانی پھر دوبارہ وہ ماء طہور کے ضمن میں آئے گی۔ تو اس لیے علماء نے یہ فائدہ بیان کیا ہے کہ پانی کی فلٹرائزیشن کے لیے، اس کی طہارت کے لیے، صاف کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ جو عرف میں مشہور ہو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ماء طہورا، طہور کے بارے میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ طہور متعدی ہے بالمعنی۔ بالمعنی متعدی کا مطلب یہ تھا کہ یہ دوسری اشیاء کو اس پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، نجس اشیاء کو، حدث اصغر سے، حدث اکبر سے، یا حکم الحدث سے، ان تمام سے ماء طہور کے ذریعے انسان وہ تطہیر اور پاکی پا سکتا ہے۔ تو ایک حدث اصغر ہوتی ہے، ایک حدث اکبر ہوتی ہے، ایک حکم الحدث۔ حکم الحدث اس کو معنی الحدث بھی کہا جاتا ہے۔ حدث اصغر جیسے وضو ٹوٹ جائے انسان کا کسی بھی طریقے سے، ماخرج من سبیلین، اور حدث اکبر جنابت، حیض وغیرہ، نفاس۔ لیکن حکم الحدث، معنی حدث، اس کو علماء نے بیان کیا ہے مثال کے طور پر غسل الید نائم باللیل، ایک آدمی ہے رات کو سو کر اٹھا ہے صبح، تو یہ اپنے ہاتھ دھوئے گا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اذا استيقظ احدكم من النوم فليغسل يده ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ آدمی جو رات کے نیند سے اٹھے تو یہ اپنے ہاتھ کو دھوئے گا۔ اب ہاتھوں میں ظاہراً کوئی نجاست، کوئی غلظت، ناپاکی نہیں ہے، لیکن اس کو معنی حدث کہا جاتا ہے۔ تو اس غسل الیدین کو بعد النوم، اس کو حکم الحدث یا معنی حدث وہ کہا جاتا ہے۔ حدث اس میں معنوی ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ پانی کے ساتھ حدث اصغر اور حدث اکبر وہ رفع ہوتی ہے، لیکن پانی کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی ہے، تیمم، جو اس آیت کے آخر میں بیان ہوئی ہے، جس کی وضاحت بعد میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو تیمم جس کا ذریعہ تراب اور مٹی ہے، صاف مٹی، تو یہ بھی طہور متعدی ہے، اس سے بھی دوسری اشیاء کی طہارت اور پاکی آ سکتی ہے تیمم کے ساتھ، تراب کے ساتھ۔ اور یہ ایک اثر میں بھی ثابت ہے کہ اگر 20 سال تک بھی پانی نہ ملے اور انسان تیمم کے ساتھ عبادات، نماز وغیرہ پڑھے تو بھی یہ صحیح ہے۔ تو آیت دلیل ہے، تمام آیت فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اس کو ملا کر
کہ رفع الحدث پانی اور تراب مٹی اور پانی دونوں سے ہوتی ہے، لیکن رفع نجاسات صرف پانی سے ہوگی۔ فرق واضح ہے، رفع الحدث پانی اور تراب مٹی دونوں سے ہوتی ہے، لیکن رفع النجاسات وہ صرف پانی سے ہوگی اور مٹی سے وہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ استدلال بعض فقہا کے نیز ضعیف ہے اور کمزور ہے، کیونکہ دوسری اشیاء اس سے بھی نجاست وغیرہ وہ رفع ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کل کے علماء جو معاصرین ہیں، انہوں نے جو کتب لکھی ہے فقہ کے بارے میں، ڈرائی کلینر یا دوسری طریقوں سے جس میں پانی اور مٹی وہ استعمال نہ ہو، ہوا کے ذریعے یا سورج میں خشک کرنے کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے دوسرے طریقوں سے اگر کپڑے کو اس میں گندگی لگی ہو تو اس سے وہ نجاست وہ زائل ہو سکتی ہے۔ لیکن صرف پھر پانی کی اس میں ایک دو خصوصیات بیان کی ہے کہ ٹھیک ہے، نجاست سورج میں خشک کرنے سے اشیاء کو، کپڑے وغیرہ کو، کارپیٹ کو، دوسری اشیاء کو وہ سکھانے سے، دھوپ میں ڈرائی کلینر کے ذریعے اس سے نجاست دور ہو سکتی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ پانی سے نجاست غلیظہ وہ دور ہو سکتی ہے اور ان اشیاء سے نجاست غلیظہ وہ دور نہیں ہو سکتی۔ نجاست غلیظہ اور استدلال کیا ہے حدیث سے، نجاست غلیظہ مثال کے طور پر کلب، کتے، خنزیر، اس وغیرہ کی نجاست، ان درندوں کی نجاست، اذا ولغ القلب فی انائه فلیغسل 7 مرات، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اگر سور القلب، کتے کا جوٹا، کتے کی نجاست کسی برتن پر لگ جائے تو اس کو فلیغسلہ 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ دھونا ہوگا۔ تو یہ دلیل ہے کہ نجاست غلیظہ صرف پانی سے ہی رفع ہو سکتی ہے، اگرچہ اسی حدیث میں مٹی کا ذکر بھی آیا ہے، اول یا آخر مرتبہ مٹی سے بھی سور القلب کو دھونا ضروری ہے، لیکن صرف مٹی سے نجاست غلیظہ یہ رفع نہیں ہو سکتی، بلکہ پانی کا استعمال اس میں ضروری ہے۔ دوسری خصوصیت پانی کی یہ ہے کہ پانی کے استعمال کے بعد اگر نجاست غلیظہ اس کا اثر باقی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ خصوصیت دوسری اشیاء میں نہیں ہے، اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابیہ کو کہ دم الحیض تصیب ثوبہا، جب تمہارے کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو اغسلیہ، اس کو دو، دم الحیض کو پہلے دو، پھر اس کو دلک، اس کو رگڑو، اس کے بعد بھی اگر کوئی اثر اس کا باقی رہے فلا یضر کے اثرها، اس کا اثر آپ کو کوئی ضرر نہیں دے گا۔ فلا یضر کے اثرها، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پانی سے نجاست غلیظہ اس کو دھویا جائے اور اس کے بعد پاخانہ، پیشاب، دم الحیض یا دوسری کلب اور خنزیر اس کی نجاست اس کا اثر باقی ہو پانی پر دھونے کے، پانی کے ساتھ دھونے کے باوجود بھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ خصوصیت دوسری اشیاء میں نہیں ہے۔ سورج سے اگر کسی چیز کو سکھاؤ گے تو اس کا اثر ظاہر کرنا
وہ بھی ضروری ہے۔ ڈرائی کلینر سے کسی چیز کو صاف کرو گے تو اس چیز کی کا اثر، داغ دبے وغیرہ اس کو بھی زائل کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ اور پانی کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اگر نجاست خفیف ہو تو اس کے لیے صرف نزحہ، چڑک اور چڑکاؤ، پانی کے کچھ قطرے اور گیلا پن وہ بھی کافی ہے۔ یہ صرف پانی کی خصوصیت ہے، باقی مٹی اور دوسری اشیاء کی نہیں۔ اور دلیل میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب السنن نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ اگر بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہو، مذکر ہو، اس کے بول کے لیے صرف نزحہ اور چڑکاؤ وہ بھی کافی ہے۔ اگرچہ بول اب نجاست غلیظہ ہے، لیکن بچے کا بول جو صرف دودھ پیتا بچہ ہو تو اس کی نجاست، اور مذکر ہو، لڑکا ہو لڑکی نہ ہو، تو اس کی نجاست وہ نجاست خفیفہ ہے، اس کے لیے صرف پانی کا چھڑکاؤ ہی کافی ہے۔ یہ بھی پانی کی خصوصیت ہے۔ یا حدیث علی رضی اللہ عنہ میں کہ مزی شہوت کے بعد جو قطرے نکلتے ہیں جس کو مزی کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی حدیث علی رضی اللہ عنہ میں صرف نزحہ اور چھڑکاؤ پر اکتفا کیا گیا ہے۔ تو یہ تین خصوصیات پانی کی وہ فقہا نے بیان کی ہے کہ ان تینوں خصوصیات میں پانی وہ ممتاز اہمیت اور حیثیت رکھتی ہے مٹی کے مقابلے میں اور دوسری طہارت کی اشیاء کے مقابلے میں۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد علیہ